الرحمن الرحیم، حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ جی پیارے پاکستانی، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور اس غیر محفوظ ملک میں نہ صرف کہ آپ کی جان و مال بلکہ آپ کی عزتیں بھی محفوظ ہوں گی۔ تو جی ایک تو جناب جو کہ پچھلے کوئی 3 مہینے سے جناب شہباز گل صاحب نے بھی اس کی خبر دی تھی، گاہے بگاہے جو ہے ہم لوگ بھی آپ سے بات کرتے رہتے ہیں، بہت ساری جگہ سے آپ نے سنا ہوگا کہ یہ پاکستان میں مکمل طور پر جو ہے انٹرنیٹ کو بند کرنا چاہتے ہیں، یعنی اس کی سوشل میڈیا ایپس کو بند کرنا چاہتے ہیں۔ ایکچوئل یہ وہ لوگ ہیں وہ جو کہتے ہیں نا، پنجابی کا ایک محاورہ ہے کہ عقل نہ ہوئے تو موجاں ہی موجاں، عقل ہوئے تو سوچاں ہی سوچاں۔ تو نہ ان کے پاس سوچ ہے، ان کی صرف موجیں لگی ہوئی ہیں، کرپشن کے پیسے کے اوپر کرپشن کر کے لوگوں کے حقوق کا جو ہے استحصال کر کے، لوگوں کا مینڈیٹ چوری کر کے، اور اس لیے یہ چاہتے ہیں کہ جو یہ کرنا چاہتے ہیں کریں، کوئی ان کو روکنے والا نہیں ہے۔ لیکن وقت ہمیشہ ایک ساتھ نہیں رہتا، یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ اور اس میں آپ کو ایک چیز بتا دوں، ان کے لیے اگر ان کے دماغ میں وہ بات بیٹھ جائے کہ جناب بلی کو دیکھ کر اگر کبوتر آنکھیں بند بھی کر لے نا، تو اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہوتا کہ وہ محفوظ ہو گیا۔ اگر آپ پاکستان میں یہ سمجھتے ہیں کہ نوجوان جو ہیں انہوں نے آپ کی ناک میں دم کر دیا ہے، جو باشعور قوم ہے وہ آپ کو جینے نہیں دے رہی اور انہوں نے جینے بھی نہیں دینا آپ کو، یہ تو تھوڑا سا وقت ہے جس کے بعد آپ نے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ اور اس بار بے رحم احتساب ہے، یہ وہ لوگ وہ بابے نہیں ہیں جو آپ کو چھوڑ دیتے تھے، یا مجرموں کو بھی کہتے تھے چلیں یار اب پکڑا گیا تو اب اس کو چھوڑ دیا جائے۔ یہ ایک باشعور عوام ہے جس کو ارطغرل غازی دکھایا گیا ہے، جس کو عثمان غازی دکھایا گیا ہے، جس میں یہ بار بار انہوں نے جملہ بولا، اور ہمیشہ قومیں یہ جملہ بولتی ہیں کہ مظلوم کے ساتھ جو رحم کرنا ہے وہ مظلوم سے کہہ رہا ہوں، ظالم کے ساتھ جو رحم کرنا ہے وہ مظلوم کے ساتھ ظلم ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہ قوم اس چیز پر بیٹھی ہے۔ آپ صرف سوچیں کہ آپ کے ساتھ ہوگا کیا۔ رہ گیا انٹرنیٹ بند کرنے کا، کسی پڑھے لکھے سے مشورہ کر لیا کریں۔ جس دن آپ نے انٹرنیٹ بند کر دیا، اگر آج جلسوں میں لاکھوں بندے نکلتے ہیں تو یہ کروڑوں ہو جائیں گے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ آج تو لوگ پھر جا گیا وہ کتھارسس ہوتا ہے نا، وہ غصہ گالیاں آپ کو سوشل میڈیا پہ دے کر نکال لیتے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں۔ لیکن جس دن آپ نے سوشل میڈیا بند کیا اور کسی صورت بھی نہ چل سکا، تو آپ کو وہ ٹکر کے لوگ ملیں گے جو صرف ابھی تک تو آپ سوشل میڈیا پہ وہ جنگ لڑ رہے تھے نا، پھر وہ آپ کے گرے بانوں تک پہنچیں گے، پھر وہ آپ کا گہراؤ کریں گے۔ اور یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں آپ پریڈکٹ کر رہا ہوں اکارڈنگ ٹو دا سچویشن، اکارڈنگ ٹو دا پلس جسے ہم کہتے ہیں نا، نبض جو عوام کی ہے اس کو دیکھتے ہوئے کہ آپ کے ساتھ کیا ہو۔ کیونکہ میں ٹیچر ہوں، میری نوجوان نسل سے اکثر بات ہوتی رہتی ہے۔ اب اس کے بعد آتے ہیں جناب کہ فیصل واڈا صاحب، جو کہ پی ٹی آئی کے یوں کہہ لیں کہ شروع سے ہی، میں نے تو اس وقت ایک کیا تھا جو پرانا میرا چینل تھا، جب ان کو گولیاں لگی ان کی گاڑی پہ تو لوگ بڑا جناب ان کا ساتھ دے رہے تھے۔ میں اس وقت بتا رہا تھا کہ جس طریقے سے بے شک بلٹ پروف گاڑی ہے، ان کو گولیاں ماری گئی، ان کو مارنا کوئی مشکل نہیں تھا۔ مجھے اس پہ شک ہے کہ یہ بندہ جو ہے یہ پی ٹی آئی کا کوئی خاص کارکن نہیں ہے، اور نہ اس کو جو ہے متحدہ جو ہے مارنا چاہتی تھی جس پر الزام لگایا گیا۔ یہ صرف شخص عمران خان کا بہت زیادہ اس وقت تابع دار، اس کے آگے پیچھے پھرنے والا، اس کی خواہش تھی کہ جیسے شہباز گل کو عمران خان صاحب بالکل ساتھ لے کے پھرتے ہیں، یا فواد چودھری کے ساتھ کچھ یا کچھ اور دوست جو تھے، تو مجھے جو ہے وہ اسی طرح سے ٹائم دیا جائے، کیونکہ میرے پاس حرام کا اتنا پیسہ ہے تو مجھے میرے پیسے کی قدر کی جائے۔ جیسے میں نے آپ کو پہلے کچھ دن پہلے بتایا، بہت سے لوگوں کے کامنٹس آئے نہیں وہ بہت اچھا بندہ ہے، یعنی شیخ وقاص کا کل پرسوں کا بیان اور بہت زیادہ وہ خبروں میں آیا ہوا ہے کہ جناب میں عمران خان صاحب سے مل کے آیا ہوں جیل میں، انہوں نے کہا کہ 9 سال بھی مجھے رہنا پڑے۔ یہ ایکچوئل یہ بندہ اسٹیبلشمنٹ کا بندہ ہے، یہ لے کے جاتا ہے ان کے پیغام، یعنی آپ مجھ سے لکھوا لیں، اس کا والد شیخ اکرم، یہ خود شیخ وقاص، جدھر کی ہوا چلے گی، جدھر ان کو فائدہ ہوگا ادھر یہ جائیں گے۔ اور یہ داڑھی بڑھا کر اس نے خود کچھ اینکرز کے جب پروگرام میں آیا تو انہوں نے کہا آپ بھی چھپے ہوئے، تو اس کا گول مول سے اس نے جواب دیا، یہ جس سرزمین پر آباد ہے، اگر مجھے وہ لوگ سن رہے ہیں جنگ والے، وہ جانتے ہیں کہ یہ وہاں کے جدی پشتی لوگ ہیں، امیر ٹھیک ہے نہیں ہوں گے اتنے جتنے انہوں نے، یہ جب وزیر تعلیم بنا، یعنی ایک ایسا شخص جس کا ضمیر اسے ملامت نہیں کرتا کہ میں نہ تو ایف اے پاس کر سکا، نہ میں میٹرک ایک اچھے اسکول سے کر سکا، وہاں سے مجھے نکال دیا گیا، وہاں پہ میں فیل ہوا،
اور پھر اگر کوئی مجھے وزیر تعلیم بنائے گا تو میرا ضمیر اب یعنی میں سائنس کا اینٹی سائنس بندہ ہوں، میں لٹریچر کا بندہ ہوں، لٹریچر کی ڈیفینیشن یہی ہے کہ اینٹی سائنس، اور مجھے کوئی بندہ سائنس کا ہیڈ بنا دے یا مجھے کہے کہ سائنس کا آپ نے جناب وزیر بننا ہے، تو میں میرا خیال میں اسی وقت ہاتھ جوڑ لوں گا بھی یار کچھ میرے اوپر رحم کرو، میرا تعلق ہی نہیں ہے تو یہ، لیکن یہ تو ہے زندہ، اگر آپ کے ضمیر زندہ ہیں، لیکن اگر وہ مر گئے ہیں یا آپ نے مار دیے ہیں تو پھر آپ ہر وہ کام کرتے ہیں جو کہ آپ کا ضمیر اس پہ خواہ آپ کو ملامت کرے لیکن آپ نے وہ کرنا ہو۔ جی بہت سارے لوگ جو ہے وہ عاصم منیر کے خلاف بھی بات کرتے ہیں، لیکن ان کی کبھی جرت ان کا نام لینے کی نہیں ہوئی، اور یہ نظام دین اور یہ وہ چلیں جو بھی ہے نام تو لیتے ہیں کسی طریقے سے، میں سیدھا نام لیتا ہوں کہ جناب نظام دین یعنی عاصم منیر نے یہ پیغام پہنچایا ہے کس کے ذریعے؟ فیصل واڈا کے ذریعے، جو میں نے ابھی بتایا آپ کو کہ وہ کس قسم کا شخص ہے، اور اس نے جو بتایا ہے آگے اس نے یہ کہا کہ 9 مئی کے جو یعنی ملزمان یہ جو مجرم ہیں ان کو معاف نہیں کیا جائے گا، اور جو سیاہ و سفید کا مالک ہے وہ کسی صورت ان کو معاف نہیں کرے گا، اور ان کے ساتھ آہنی ہاتھوں سے نپٹا جائے گا، اور اگر کسی میں جرت ہے تو وہ اسلام آباد آ کر دکھائے۔ تو یہ ہے اسٹیٹ ود ان دا اسٹیٹ۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ سب سے پہلے اس شخص کو گرفتار کیا جاتا، فیصل واڈا کو، اور اس سے پوچھا جاتا کہ جناب آپ نے یہ سیاہ و سفید کا مالک کس کو قرار دیا، کیونکہ آپ تو ایک جمہوری ملک میں رہ رہے ہیں، میں ابھی جمہوری کی بات کرتا ہوں آگے میں آتا ہوں، جمہوری ملک میں رہ رہے ہیں تو جمہوریت میں سیاہ و سفید کے مالک تو عوام ہوتی ہے، اگر عوام وہاں پہ آ رہی ہے اور ان کا لیڈر ہوتا ہے جو اس کو وہ الیکٹ کرتے ہیں، تو آپ کون ہوتے ہیں، کس کی طرف آپ کا اشارہ ہے؟ جناب اس کو بھی گرفتار کیا جائے جس نے اس کے ذریعے پیغام پہنچایا، اس کو بھی گرفتار کیا جاتا اور ان کو نشان عبرت بنایا جاتا۔ یہ تھا کسی مہذب ملک میں جہاں مہذب معاشرے رہتے ہیں، جہاں پہ رول آف لا کی حکمرانی ہوتی ہے، جہاں پہ لوگوں کے ضمیر زندہ ہیں، جہاں ان کے بچے، میں تو کہا کرتا ہوں کہ جہاں پہ آئینہ بھی ان کے جو ہے روحوں کے اوپر اور چہروں پہ تمانچے مارتا ہے جب وہ اپنے ضمیر کے خلاف اور اپنے رب کے بتائے ہوئے احکام کے خلاف جو ہے کام کرتے ہیں، اور پھر وہ پیسہ کھانا چاہتے ہیں۔ یعنی اس پہ چاہیے تو یہ تھا، کیونکہ جو بھی قانون بنانے والے ادارے، خواہ وہ فوج سے ہو، خواہ پولیس سے ہو، خواہ عدلیہ سے ہو، وہ اس پر سوچتے اور سوچ کر پوچھتے اس سے کہ کس کی تم نے بات کی، اور پھر اس کو سزا سنائی جاتی۔ لیکن یہاں پر کیا ہے، صرف چند روزہ زندگی کے لیے اپنے بچوں کو حرام کھلانے کے لیے کہ مجھے پیسے کہاں سے آئیں گے، یہ نہیں پتا کہ کل کو کیا دن آئے گا، کل کو اگر خدا نے عذاب ہی لے آیا اور جہاں زلزلہ آ گیا اور سب تم لوگ مر گئے، یا تم لوگ مر گئے تمہارے بچے زندہ رہ گئے، تو پھر بھی تو انہوں نے زندگی کرنی ہے۔ آپ کو فلسطین کو دیکھنا چاہیے، آپ کو نرالے آئے ہوئے ہیں، کوئی آپ اللہ کی بہت پسندیدہ قوم ہے ایسا نہیں ہے۔ تو فیصل واڈا صاحب کو بھی اس پہ تھوڑا سا غور کرنا، لیکن ان کے اندر عقل نام کی چیز نہیں ہے، وگرنہ انہیں سوچنا چاہیے تھا کہ اگر یہ وقت تو بدل جائے گا، اس کے بعد آپ کیا بیانیاں لے کر آئیں گے، آپ کیسی یہ باتیں کر رہے ہیں۔ یہ نمبر 1 تھا کہ یہ ہمارے اداروں کو اگر نہیں کر سکتے تھے، پھر جتنی پولیس ڈپارٹمنٹ ہے، جتنا فوج کا ڈپارٹمنٹ ہے، جتنے ججز ہیں، سب کو ریزائن، یعنی چھوٹے سے لے کے بڑے تک ریزائن کرنا چاہیے تھا، اور یہ نہیں کہ چھوٹا جج اس چکر میں بڑے کی سیٹ خالی ہو میں اس کے اوپر چلا جاؤں، جو کہ ہماری ایک قومی یعنی کہہ لیں کہ ایک ہماری مینٹیلٹی بنی ہوئی ہے کہ ہم مواقع کی، ہم مردہ یعنی مردار کھانے کے چکروں میں رہتے ہیں۔ تو کھونا یہ چاہیے تھا، اور اب جو بچے ہیں وہ کس طرح سے کے بچے ہیں کہ جو ان کو گھر میں رہنے دیتے ہیں، ان کی بیویاں کہ انہی جیسے والدین کی بیٹیاں ہیں کہ جن کے لیے حرام کھانا اس قدر ہے کہ ان کی حرام اور گندی باتیں سن کر ان کو برداشت کیے ہوئے ہیں۔ پھر دوسری طرف کہ ان کے لیے جناب اگر یہ سول سوسائٹی اور یہ لوگ نہیں نکل، سول سوسائٹی کو بھی نکلنا چاہیے، اس کے خلاف احتجاج ہونا چاہیے، اسلام آباد لوگ اب پہنچ کر دکھائیں اور کہیں ہاں آؤ کون ہے سیاہ و سفید کا مالک۔ ویسے آپ کو بتا دوں سیاہ و سفید کا مالک تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ ہم جب بھی نماز پڑھتے ہیں، ہر نماز کے بعد جو ہمیں تسبیح کرنے کا حکم دیا گیا، اس میں ایک تسبیح یہ آتی ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر ویحیی ویمیت، جو زندگی دیتا ہے اور جو موت دیتا ہے۔ اور شروع میں اللہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وحدہ لا شریک، واحد لا شریک ہے، لہ الملک، اور تمام بادشاہت اسی کے لیے، جو اس نے بات کی یعنی سیاہ و سفید کا مالک مسلمانوں کے لیے صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، کیونکہ جو زندگی آگے اللہ کہتا دیتا ہے اور موت دیتا ہے، نہ تو یہ عاصم منیر ہمیں زندگی دے سکتا ہے نہ موت دے سکتا ہے۔
نہ یہ ہمیں ذلیل کر سکتا ہے، نہ یہ سیاہ و سفید کا مالک ہے۔ تو کس کی طرف اشارہ ہے، اس سے پوچھا جائے اور اس کو بھی اٹھایا جائے اس کو بھی اٹھایا جائے۔ اگر یہ نہیں اٹھاتے، اب یہ تھا کہ سیدھا سیدھا جہاں پہ انہوں نے مولویوں نے لوگ مار دیے کہ انہوں نے جناب قرآن کی بے حرمتی کی، انہوں نے دین کی بے حرمتی کی، اور آج یہ مولانا حضرات جو صرف اذانیں دے کر، وہ بھی ایک ٹائم پہ نہیں، یہاں یو اے ای میں آپ کو پتہ ہے کہ ایک ٹائم پہ اذان ہوتی ہے اور تمام مساجد میں ہوتی ہے۔ یہاں پر کیا ہوتا ہے، ہمارے ہاں ایک مولوی ختم ہوتا ہے دوسرا شروع ہو جاتا ہے۔ آپ کوئی کام کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، آپ پڑھ نہیں سکتے، ہم نہیں کہتے اذان دیں، ہمارا دین ہے، لیکن ایک طریقہ، لیکن نہیں طریقہ تو آپ کو کسی جو نظام دین جس کو کہا جاتا ہے، کیونکہ میں عاصم منیر کا اس لیے نام نہیں لیتا کہ کسی جو ایک ظالموں کی کڑی چلی آ رہی تھی جس کا یہ آخری مہرہ انشاءاللہ ثابت ہوگا، اور اس سے مکمل احتساب کیا جائے گا، اس کا بھی اور اس کے ساتھ کے لوگوں کا بھی۔ انہوں نے جناب ان مولویوں کو بھی رکھا ہوا ہے، صرف پٹے آپ کو نظر نہیں آتے ان کے گلوں میں، ادروائز یہ جب بولتے ہیں، میں پھر وہی کہتا ہوں لوگ بڑے حساس ہیں اور یہ حساس موضوع لے جاتے ہیں، یہ نہیں ہے آپ کے خیر خواہ۔ یہ مسجدوں میں آپ کو یہ تو بتائیں گے کہ رزق کیسے بڑھتا ہے، کیونکہ اس وقت کمی ہے، رزق کا بتائے جائیں گے، اور یہ نہیں بتائیں گے رزق کی یہ تمام دعائیں بے سود جائیں گی جب تک اپنے ملک میں آپ انصاف قائم نہیں کریں گے۔ یہ باتیں انصاف قائم کرنے کے بعد پھر آپ کا رزق بڑھتا ہے۔ اگر انصاف کے بغیر آپ کے اوپر غربت ہے، وہ اللہ کی آزمائش نہیں ہوتی، وہ تمہارے حکمرانوں کی کرتوتیں ہوتی ہیں۔ تو یہ مولوی حضرات کا حق تھا کہ یہ فیصل واڈا کے خلاف جلسہ نہ کریں، اس کے خلاف احتجاج کریں، بلکہ سیدھا ان کو پتہ ہے، چلیں جی اگر یہ کہتے ہیں جی ہم نے سننا ہے، سنی سنائی بات، اس سے پوچھے کہ کون شخص کے بارے میں تم نے سیاہ سفید کا کس کا تم یہ لے کر آئے تھے، تو نام کس کا نکلے گا؟ عاصم منیر کا۔ اب اس کے خلاف یہ لوگ نہیں جا سکتے، کیونکہ آپ کو مفتی طارق مسعود یہ تو بتا سکتا ہے، ابھی اس کا کل کے پرسوں کی آپ ویڈیو دیکھیں جس پہ کہ ثانیہ مرزا اور شعیب ملک میں طلاق کیسے ہوئی، پھر آپ کو کرکٹ کے اوپر بھی تبصرہ کرے گا، اور میں ایسا ریجیکٹ نہیں ہوں، وہ دنیا کا حصہ ہے، اگر ایسی باتیں کرتے ہیں کریں، لیکن آپ جناب دین کے ٹھیکیدار بنے ہوئے، آپ نے دین کی وجہ سے لوگ آپ کو جانتے ہیں، داڑھی رکھ کے آپ دوسروں کہتے ہیں کہ تم ٹوکے چلاتے ہو اپنی داڑھیوں کے اوپر، یہ نہیں بتاتے کہ ایک واجب سنت ہے، اس کے بغیر بھی آپ جنت میں جائیں گے۔ اصل ایمان کی شرط ہے۔ عمران خان کلین شیو ہے لیکن اس کے اندر ایمان تم سارے مولویوں سے زیادہ ہے، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے زندگی میں دیتا ہوں موت میں دیتا ہوں، تو وہ بیٹھا ہے، اسے پتہ ہے کہ یہ نہ مجھے مار سکتے ہیں، نہ ان کی وجہ سے آج تک مجھے زندگی ملی ہے، جبکہ آپ لوگ جو ٹک ٹاک کے اوپر بیٹھے ہیں، لیکن اچھی باتیں بتانے کے پیچھے آپ کی اصل انٹینشن کیا ہوتی ہے کہ مجھے گفٹنگ ہو، مجھے پیسہ ملے۔ وہ ناصر مدنی جیسے لوگ جو ہے مسجدوں میں جا کے یعنی وہ بولتے آئے اور لوگوں نے ان کو کیا، یعنی یہ ڈفر جو ہے، یہ آپ کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو اتنی ڈفر ہے کہ وہ کیا نام ہے، شاہد افریدی جیسے بندے کو بیٹسمین سمجھ رہی ہے، جیسا کہ ناصر مدنی کو میں کہہ رہا ہوں جو مرضی کرے، لیکن اپنے منہ سے مانے کہ آئی ایم ناٹ اے ریلیجیس پرسن، آئی ایم جسٹ این انٹرٹینر، پھر اس کے بعد آپ جو مرضی کریں۔ آپ وہاں پہ گفٹنگ ڈیلی کرنے کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں ایسے جیسے کوئی فقیر بیٹھا ہے۔ شاہد افریدی ایک یعنی تکے والا اور ٹلا قسم کا پلیئر ہو کے اگر وہ آپ کو یہ بتائے کہ میں کرکٹر بھی ہوں، میں لوگوں کی کوچنگ کر سکتا ہوں، میں سلیکشن کمیٹی میں، یعنی تمہارا مقصد ہے بیٹ اٹھاؤ جا کے مارو، جو لگ گئی نہیں لگے گی ٹھیک ہے، اور تمہارا ضمیر اس حد تک مردہ ہے کہ تمہیں آج جو ہے عمران خان جن کی وجہ سے تم لوگوں نے کرکٹ سیکھی، ان کے خلاف صرف اس لیے بولتے ہو کہ تمہیں جو ہے عہدے مل جائیں، اور میں نے اپنی ویڈیوز میں اب تمہارا یہ ننگا کھیل جو ہے اس کو بھی ننگا کرنا شروع کر دیا، گندا کھیل جو ہے کرکٹ کے اوپر۔ اس خبر کی طرف بھی آتا ہوں، اب انہوں نے جناب بیان دیا ہے احسن اقبال صاحب نے کہ پاکستانی ٹیم انڈیا جانے کے لیے رضامند ہے۔ جناب آپ تو رضامند ہیں، انڈیا کیا رضامند ہے آپ کو بلانے کے لیے؟ وہ تو پاکستان نہیں آئے، آپ سے ساتھ انہوں نے کھیلنے سے انکار کر دیا، ٹھیک ہو گیا، انہوں نے پورا ٹورنامنٹ خراب کروایا جو سری لنکا میں میچز ہوئے، وہ لوگ آپ کو بلانا ہی نہیں چاہتے۔ آپ کیوں جانا چاہتے ہیں؟ آپ اس لیے جانا چاہتے ہیں، آپ میری ساری ویڈیو ناظرین سے بھی اور آپ لوگ بھی جب تک میری آواز آتی ہے آپ میرا چینل کھول لیں، میں نے آپ کے جو ہے اس سے پہلے ورلڈ کپ کے جتنے میچز آپ کے جو دور حکومت میں ہوئے اور جو ابھی ہوئے ہیں نیوزی لینڈ کے اور جو ابھی ہوں گے، میں نے ایک ایک کا رزلٹ بتایا اور 100% صحیح آیا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ کیوں کر رہا ہوں؟ کیونکہ میں آپ کی یہ چیزیں نہیں چلنے دوں گا کہ آپ جوا لگائیں اور جوا لگا کے آپ پیسے کمائیں۔ آپ انڈیا صرف اس لیے بھیج رہے ہیں، پیسہ کہیں سے نہیں آ رہا، آپ جناب انڈیا میں ٹیم کے وہ مان جائیں کسی طریقے سے، آپ کیونکہ منہ سے آپ بولیں گے نہیں کہ فوری بات کھول جائے، بول بھی آپ دیں گے کہ کھولنی تو انہوں نے بھی نہیں ہے، کہ کیونکہ وہ پیسہ نہیں کمانا چاہتے، وہ اسی لیے تو آپ کو آئی پی ایل نہیں کھلاتے۔ آئی پی ایل کے پیچھے کیا محرکات ہیں اس پہ بھی میرا ویلاگ میں انشاءاللہ کرتا ہوں
اس کے پیچھے یہ محرک نہیں ہے کہ پاکستان انڈیا دشمنی، اس کے پیچھے جوا ہے، پیسہ ہے۔ یہ لوگ کیا چاہتے ہیں کہ آپ اگر انڈیا سے ہو جائے جہاں ہم نے اتنا پیسہ کمایا، آپ ویڈیو دیکھیں میری جا کے، ایک ایک رزلٹ میں نے بتایا ہوا ہے، اور یہ وہاں پر وہی کام کریں گے۔ اور میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں، اگر وہاں ٹیم مان بھی جاتی ہے، میں آپ کو کوئی پیسہ اس طریقے سے نہیں جیتنے دوں گا کہ آپ وہ جیتیں۔ انشاءاللہ ایک ایک رزلٹ جو ہے پہلے جیسے میرے 100% صحیح ہیں وہ پھر آئیں گے انشاءاللہ۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔